ہاں جی، مجھے اندازہ، ہم آگے کی سمت بڑھ رہے تھے، مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اندر داخل ہوتے ہی مجھے جس تبدیلی کا احساس ہوا تھا وہ کیا تھی۔ میری چال میں بہت اعتماد تھا، شاید یہ آئینے کا اثر تھا کہ اب مجھے یقین آنے لگا تھا کہ رب کعبہ نے مجھے سرفراز کر کے میرے بخت کو ہمیشہ کے لیے جگا دیا ہے۔ میری زندگی کے شب و روز اور اس میں پیش آنے والے مسائل اب میرے لیے خواب اور خیال ہو چکے تھے۔ پچھلی دنیا کی محرومیاں، صبر اور محنتیں کبھی اس طرح رنگ لائیں گی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تمہیں ابھی پورا اندازہ نہیں ہوا سالے، پتہ نہیں کس طرح میرے خیالات پڑھ لیا کرتا تھا۔ اس کے جملے نے مجھے چونکا دیا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، اصل زندگی تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی، ابھی تو یہ حشر کی عارضی مرحلے ہیں۔ اصل زندگی تو در حقیقت جنت میں شروع ہوگی۔ اس وقت خدا کا بدلہ دیکھنا، اس وقت خدا کو داد دینا۔ سرے دست تم آگے دیکھو، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس کی بات سے مجھے احساس ہوا کہ میں اپنے ماحول سے بالکل لا تعلق ہو کر چل رہا تھا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، ہم اس وقت ایک وسیع اور عریض اور سرسبز و شاداب میدان میں تھے۔ آسمان پر سورج چمک رہا تھا، اس میں روشنی تھی نہ دھوپ تھی۔ آسمان میں سورج چمک رہا تھا، اس میں روشنی تھی مگر دھوپ نہ تھی۔ آسمان پر کہیں بادل نہ تھے مگر زمین پر ہر طرف سایہ تھا۔ زمین سبز تھی، شاید اسی کے اثر سے آسمان نیل گوں کی بجائے سبزی مائل ہو رہا تھا۔ میدان کے درمیان میں ایک فلک پوش پہاڑ تھا، حقیقتاً فلک پوش، کیونکہ اس کی چوٹی جہاں سے ہم کھڑے دیکھ رہے تھے آسمان میں پیوست لگ رہی تھی۔ فضا میں ہر طرف بھینی بھینی خوشبو مہک رہی تھی۔ یہ خوشبو ہر اعتبار سے نئی تھی مگر انتہائی مسحور کن تھی۔ اس پہاڑ کا نام اعراف ہے، آؤ اس کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ میں ساتھ ساتھ تمہیں یہاں کی ساری تفصیلات سے بھی آگاہ کرتا چلا جاؤں گا۔ میں جواب دیے بغیر سحر زدہ انسان کی طرح صالح کے ساتھ چل پڑا۔ میں نے دائیں طرف سے اپنا سفر شروع کیا۔ ہم کچھ دور ہی چلے تھے کہ پہاڑ کے ایک حصے پر امت آدم لکھا ہوا نظر آیا۔ میں نے صالح سے پوچھا، کیا یہاں آدم علیہ السلام موجود ہیں؟ نہیں، سارے انبیاء پہاڑ کے اوپر والے حصے میں موجود ہیں۔ تم دیکھو گے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اسی طرح کسی نہ کسی نبی اور اس کی امت کا نام لکھا ہوا نظر آئے گا۔ ہر امت کے نجات یافتہ لوگ، تمہاری طرح کے نجات یافتہ لوگ یہاں آ کر جمع ہوں گے۔ اس نے جواب دیا، کیا مجھے امت محمدیہ کے کیمپ میں جانا ہوگا؟ اس پر میں نے اشتیاق سے پوچھا تو صالح نے نفی میں سر ہلایا اور بولا، ان مقامات پر نجات یافتہ لوگ کھڑے ہوں گے اور روز حشر کے اختتام پر یہیں سے جنت میں جائیں گے۔ تمہیں پہاڑ کے اوپر جانا ہوگا، وہاں سارے نبی اور ان کے امتیوں میں سے وہ لوگ جمع ہیں جنہوں نے نبیوں کی اتباع میں لوگوں پر حق کی شہادت دی۔ یہ لوگ یہیں سے انسانوں کے بارے میں خدا کا فیصلہ دیکھتے رہیں گے۔ اسی جگہ سے انہیں انسانوں پر گواہی دینے کے لیے بلایا جائے گا۔ ہر نامراد شخص جہنم کی طرف اور ہر کامیاب شخص پہاڑ کے نیچے اپنے اپنے نبی کے کیمپ میں آتا جائے گا۔ پھر ہر امت گروہ در گروہ یہاں سے جنت میں جائے گی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے حشر میں ہونے والے ہر فیصلے کو براہ راست دیکھا جا سکتا ہے۔ جنت اور جہنم بھی یہاں سے نظر آتی رہے گی۔ ہم یہ گفتگو کر ہی رہے تھے اور ایک ایک کر کے تمام نبیوں کی امت کے مقامات سے گزرتے جا رہے تھے۔ اس وقت تک ہر جگہ بہت کم لوگ تھے۔ میں نے صالح سے کہا، شاید ابھی تمام لوگ نہیں آئے۔ اس نے کہا، نہیں، یہ بات نہیں، دیگر نبیوں کی امت میں سے نجات یافتہ لوگوں میں بہت ہی کم لوگ ہیں۔ زیادہ تر لوگ تو بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، یا سب سے زیادہ لوگ جو نجات پائیں گے وہ امت محمدیہ میں سے ہوں گے۔ یہ دونوں کیمپ ابھی تک نہیں آئے، لیکن اس وقت تک وہاں بھی زیادہ لوگ نہیں ہیں، مگر تھوڑی ہی دیر میں ہو جائیں گے۔ آؤ اب اوپر چلتے ہیں، اس پہاڑ کے چکر تو بہت طویل ہو جائے گا۔ یہاں پر ہم اپنا یہ سلسلہ آج کا ختم کرتے ہیں۔ آج اب ہم نے جو باتیں دیکھی وہ آپ نے دیکھا کہ حشر کے میدان کا معاملہ دیکھا، پھر یہ عرش کے سایہ جو ہم اکثر
دعاؤں میں مانگتے ہیں اللہ میں عرش کا سایہ دینا، اس کا کچھ ہم نے تھوڑا بہت بیان دیکھا. یہ تو ایک انسان کی سوچ ہے نا، جس نے سوچا، اللہ جانے وہ کیا ہوگا. اور وہاں پر سایہ ہوگا، پھر وہاں نیک لوگ جو ہیں وہاں جائیں گے، پھر وہاں سے ان کو ان کے انبیاء کے ان کیمپس میں لے جایا جائے گا جہاں پر نجات یافتہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنی انبیاء کی امت میں جمع ہوں گے. اور پھر آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ابھی تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو مجھے تو یہ جب میں نے پڑھی تھی تو بڑی خوبصورت لگی تھی یہ کتاب، اور پڑھنے کے بعد میں کتنے دن تک مجھے لگا تھا کہ میں اسی دنیا میں رہ رہی ہوں. اور بہت ساری ایسی باتیں میرے لیے آسان ہو گئی تھی جو ویسے مجھے مشکل لگتی تھیں کہ جب میں اس کو تصور کرتی تھی. تو آپ بھی جب یہ سنتے ہیں تو تصور کریں اور یقین سے سنیں کہ ایسا ہونا ہے. تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارا انجام بھی اس عبداللہ جیسا ہی کرے. تو پھر تو کیا ہی کہنے ہیں. چلیں جی اب آگے چلتے ہیں، اگلا ہاف شروع کرتے ہیں. اب ہم نے کرنی ہے اگلا سپارہ 24 شروع کرنا ہے، اور سورۃ زمر ہے، آیت نمبر 32 ہے.